ہمارا پروگرام ہم دیکھے گھر، لیکن میں بھی کچھ دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ ہمارے تو شہر بھی اندیکھے ہیں. ہم جس طرح سے ایک پاکستان کے تیسرے بڑے شہر کو دھاگے کا شہر کہتے ہیں، ہم نے اس شہر کو آڑت کا شہر بنا دیا، جہاں سے آرٹ کی خوشبو اس مٹی کے اندر سے چیخ چیخ کے بول رہی ہے. لیکن بدقسمتی ایسی کہ ہم نے آرٹ کو آڑتیوں کے حوالے کر دیا، اور ہم دھاگے کے چکر میں ایسا بننا شروع ہو گئے اپنا آپ کہ ہم نے ان گھروں کو اندیکھا کر دیا، انجانا کر دیا، جو گھر پوری دنیا میں اس ملک کی پہچان کی وجہ بنے. اس کو بدقسمتی کہیں یا تاریخ میں اوراق کی وہ کالی سیاہی کہیں جو ہم نے اپنے ماتھے پہ چسپاں کر لی. میں جب اس پروگرام کے حوالے سے آج کے پروگرام میں جن شخصیت کے ساتھ ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، آپ یقین کیجئے کہ یہ میری شاید زندگی کا پہلا پروگرام ہو کہ جس کے اندر میں شدید قسم کا نروس ہوں، کیونکہ میں ایک انتہائی بونا آدمی، اور میرے سامنے جو شخصیت موجود ہے اور وہ جو گھرانہ ہے جس نے دنیا کے آخری کونے انٹارکٹیکا تک پہچان کی وجہ بنائی اس ملک کو، میں آج اس گھر میں موجود ہوں، اس امیر خانے میں موجود ہوں. میرے ساتھ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں آج جن کے ساتھ ہوں وہ نصرت فتح علی خان استاد محترم کی ہمشیرہ، ان کی بڑی بہن، اور دنیا ان کو آپو جی کے نام سے جانتی ہے. آپ اس آپو جی کے لفظ کے اوپر ذرا دھیان دیجئے. ہم نے آپا بھی سنا ہے، آپی بھی سنا ہے، لیکن اس آپو کے اندر آپ کو ایک اس مرغی کی مثال نظر آئے گی جو ڈھانپے رکھتی ہے اپنے بچوں کو. وہ ایک چودراہٹ کہیں، وہ ایک مکان کہیں، ایک گھر کہیں، اس مرغی کی صورت میں. ماجد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اور آپ کا وقت تو میں نے جس طریقے سے آپ سے میری بات چیت ہوئی تو میرا وقت تو ٹھہر گیا. میں بغیر کسی تاخیر کے اس طرف آنا چاہوں گا کہ جب آپ کے بارے میں ساری بایوگرافی کو اسٹڈی کیا اور پتہ چلا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو لوگ خان صاحب کو نہیں جانتے وہ خان صاحب کو جاننے کا دعوے دار ہیں، اور جو گھر جانتا ہے وہ بالکل خاموش ہے. تو سب سے پہلے تو اس پہ نظر ڈالیے، یہ ظرف اور یہ سارا کچھ کیسے؟ یہ اس لیے کہ وہ اس گھرانے میں پیدا ہوا اور سب کی آنکھوں کا تارا تھا. ہم 4 بہنیں، تو جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں ہو گئی ہیں. میرے سے چھوٹی، اس کا نام تو انیس کوثر تھا، لیکن اسے راج گئے کہتے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں راج گئے. لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور بیٹی دی، بلقیس باسرہ بلے. ہاں جی، وہ ماشاءاللہ اپنے جسامت کے حساب سے بھی بلے تھی. اور نصرت فتح علی خان ان کے بعد پیدا ہوئے. یہ اس کو اعزاز حاصل ہے، فیملی میں اس کو بہت آنر دیا گیا کہ اس کے بعد سے نصرت دنیا میں. ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر جو ہے نا، اس میں دربار بابا جی لسوڑی شاہ صاحب، ان کی بھی دعا ہے. جب ہمارے بزرگ ادھر آتے تھے پری پارٹیشن، تو تب سے انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ لگا آپ نے یہاں قیام کرنا ہے. یہ جگہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی. وہ کتنا خوش قسمت مکان ہے کہ جس میں ہمیں اس نے نصرت جیسا پیجی خان، یہ مکان نے نصرت اصل میں دی. واہ واہ واہ. تو ہم تو یہ بہت عقیدت مند ہیں، دعائیں ہیں
پورے خاندان کے ہماری پوری برادری دوست احباب تو اتنی منتیں اتاری گئی ان کے ہونے پہ، پیدا ہونے پہ. تو ایک گھر ہے ہمارا، اب تو خیر نہیں ہے، وہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی. تو وہاں سے رات کو میں آ رہی ہوں، خوشی سے میں سڑکوں پہ لکھ رہی ہوں کہ آج ہمارے گھر خوشی ہے کہ اللہ نے. خبر ملی جب نہیں میں اسی گھر پہ تھی نا، تو میں چل پڑی اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے. وہاں سے فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی رات کے وقت مجھے ڈر بھی نہیں لگا. تو میں روڈ پہ دیواروں پہ کوئلہ لے کر میں لکھتی آ رہی ہوں. اپنے گھر تک آ کے وہ میں نے سب کو بتایا تھا. یہ ٹیلی فون وغیرہ تو تھا نہیں، تو سبھی اٹھے، جاگ پڑے، بھاگے. لیکن میں پابندی تھی، ان کے چلے کی پابندی تھی. تو یہ نصرت فتح علی خان کی دنیا میں آمد، وہ میں خوشی کو میں اپنے الفاظ میں نہیں ڈھال سکتی. جو اللہ پاک نے. آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میری کوئی 6-7 سال ہوں گی میں. اچھا. تو اس کے بعد جو گہما گہمی شروع ہوئی ہے، سمجھیں کہ رت جگہ شروع ہو گئے. خان صاحب بڑے غلام علی خان انڈیا سے تشریف لائے وایا افغانستان، کیونکہ انڈو پاک کا تو ویزا بھی وہ کھلا نہیں تھا، سسٹم نہیں شروع ہوا تھا. وہ تشریف لائے اور وہ محفل میں اوپر چھت پہ میں دیکھ رہی، مجھے بہت شوق تھا فنکاروں کو دیکھنے کا. تو ابا جان کو بیچ میں درمیان میں بٹھایا ہوا اور خان صاحب نیچے بیٹھ کے اس منڈل پہ راگ الاپ رہے، خوشی کا ترانہ انہوں نے پیش کیا. وہ کیا منظر تھا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. لیکن اس کے بعد ایک مہینہ تک تو ہم رہے ملتان میں، لاہور میں، جہاں جہاں جس مزار پہ ان کی منتیں اتاری گئی ہیں. پھر ایک رات گھر کے اندر فیمیل سائڈ سے ایک محفل ہوئی جس میں بچیاں بھی تھیں، بہت ہمارا خاندان بڑا تھا. میرے نانا جان حیات تھے، دادی ابا کے بھائی زندہ تھے. نانا تھے میرے استاد پیر داد خان. تو ان کی آگے بیٹی جو میری والدہ، اور آگے ان کی پوتی جو کہ اب راحت کی والدہ. اس وقت تو ہاں جی، اس وقت تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی یاد راحت وجاہت کی شکل میں وہ ہے نا. اور میں یہ تھوڑا سا بھول گئی ہوں، میں نے اپنی دادی اماں کا ذکر نہیں کیا. شی واز اے گریٹ وومن، گریٹ لیڈی. تو ہماری پورے خاندان میں ان جیسی عورت کوئی نہیں، ڈسپلنڈ، ایجوکیٹڈ. تو اس دور میں وہ پڑھی ہوئی تھی جبکہ تعلیم تھی نہیں. اچھا. تو بڑی با اختیار خاتون تھی، بہت اچھی تھی. انہوں نے جس طرح اپنے بیٹوں کو پالا، جیسے کہ میرے والد صاحب استاد فتح علی خان، استاد مبارک علی خان تایا جان، ان کے بعد استاد سلامت علی خان، پھر میرے والد، پھر 2 پھوپھیاں جو حافظہ قاریہ اور ٹیچر تھیں. بہت علم والی خواتین تھیں وہ. میری والدہ تو بہت سمپل مائنڈڈ، سمپل وہ خاتون تھی ہر لحاظ سے. تو ان کے بعد تھے چچا نوازش علی خان. تو یہ ہمارا گھرانہ تھا. اب آگے جو ہمارے اور بھی خاندان کے ہیں ممبر جو پاک پرن شریف میں ہیں، میں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گی. تو سب سے پہلے جو حاجی معروف خان جو غزنی سے تشریف لائے محمود غزنی کے دور میں، ان کا مقصد یہ تھا پریچنگ آف اسلام. اور وہ صورت کیا تھی؟ وہ بعض نصیحت سے نہیں، قوالی کا. تو اسی میں وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اور کلاسیکل گھرانہ بھی ہے وہ یہ، کیونکہ ہمارے ہاں میں نے والد صاحب کو سنا ہے، بڑوں کو تایا جان کو بھی سنا ہے، پھر میں دادا جان کو نہیں سن سکی، نانا جی پیر داد خان کو سنا، ماموں کو سنا. تو سٹارٹ ہمارے ہاں کی جو قوالی ہوتی ہے، پہلے کلاسیکل راگ پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حمد، نعت شریف، منقبت، اور اس کے بعد کافی. یہ ہاں جی. تو
میں اس وقت یہ نہیں کہوں گی کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہم قبال گھرانہ ہے، تو قبال گھرانے کے بعد سارے اور بھی فنکار ہیں جو خود کو کلاسیکل گھرانہ مانتے ہیں، لیکن اس کو نہ ماننے کی وجہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہاں یہ ہے کہ 25 سال نصرت فتح علی خان نے اپنے والد کی برسی منائی، جو ایشیا لیول پہ میوزک فیسٹیول ثابت ہوا۔ کون سا استاد ہے جس نے یہاں آ کے حاضری نہیں دی؟ چونکہ میں یہ بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں اور آج میری عمر اباؤٹ 80، تو یہ سارا کچھ میری نظروں کے سامنے ہے۔ اب میں ایسے جیسے فلم میں دیکھ رہی ہوں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، اولاد کا پتہ اس کے پلکوں، اس کے بڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا۔ خان صاحب ایک اتنی بڑی شخصیت ثابت ہوئے اس دنیا کے لیے، اور وہ جب تک دنیا رہے گی یہ نام حیات رہے گا۔ مجھے آپ تھوڑا سا سب سے پہلے والدین کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کیا معاملات تھے کہ جو اب ماشاءاللہ آپ کا، مجھے پتا آپ نے ماشاءاللہ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا آپ نے، اور آپ نے پڑھایا تقریباً 36 سال، تو یہ سارا کچھ ایک اپنے شوق کو بھی لے کے چلنا اور پھر والدین کی وہ تربیت، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ وہ کیا تھا، وہ ایسا کیا انہوں نے کھلایا پلایا، وہ تربیت کیا تھی؟ دیکھیں جی، میرے والد صاحب استاد فتح علی خان صاحب، وہ یوں سمجھے ہمارے آئیڈیل تھے۔ ان کا چلنا پھرنا سب کچھ آئیڈیل تھا، تو لوگ پسند بھی کرتے تھے ان کو، اور ان کی طبیعت میں جو سادگی تھی، سچائی تھی، وہ شروع سے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بسی ہوئی تھی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا کی۔ میری والدہ استاد پیر داد خان کی بیٹی، شی واز ویری سمپل مائنڈڈ، ویری اسٹوڈیس ان فیملی، اور وہ کم گو تھیں۔ والد صاحب بھی بہت کم گو تھے، میں نے کبھی ان کو ایسے روبرو ایک دوسرے سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ یہ ریکارڈ ہے جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں، میں اس میں کوئی بوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو ہم ہمیشہ ہمارے کان ان کی بات پہ لگے رہتے، جو ہی وہ مردانہ حصے سے اندر تشریف لاتے کھانے کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے، تو آتے ہم ان کو دیکھتی تھی، ایک ایک قدم پہ ہماری نظر ہوتی تھی۔ ہماری والدہ کام میں مگن ہے، کبھی جیسے آج کے دور میں لوگ بڑے بے تکلف ہیں بات کرنے میں، چاہے وہ میاں بیوی کیوں نہ ہے، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، تو فالتو بات کیا کرنی انہوں نے، کوئی بات ایسی نہیں جو ان سے منسوب کر سکوں۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ 8-9 ماہ کا بچہ ماں کی گود میں کھیل رہا ہے، پھوپھی کی گود میں کھیل رہا ہے، تو جو انگوٹھے پکڑ کے وہ جمپنگ کرتا تو منہ سے بے معنی سے الفاظ نکالتا، لیکن لے میں لے کے سرکل بنتے تھے۔ اچھا 8-9 ماہ کے بچے، تو ہم حیران ہوتے تھے، کوئی چھیڑ چھاڑ بھی کرتے کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اس طرح وہ جمپنگ کرتا تو اچھا اب اس کی سمجھے وہ دھون بھی ہوتی، پھر کہیں پہ آ جاتے۔ یہ سرکل تھے جو انجانے میں وہ بناتا تھا، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن وہ چل رہا تھا۔ تو چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کھیلنے لگے۔ والد صاحب نے وہ چیزیں مہیا کی جو ایک چاہنے والا باپ کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ ہی اس کی گائیڈنس بھی شروع ہوئی۔ اچھا 4 بہنوں کے بعد ایک بھائی کا آنا، وہ لاڈ تو اس میں تو کچھ کہنے والی بات نہیں ہے۔ ان کے بعد پھر فرخ دنیا میں آئے۔ اب فرخ میرے والد صاحب کے اتنے چہیتے بیٹے تھے کہ صبح اٹھتے کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو دیکھتے تھے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا بات ہے، اس کو کلمہ پڑھتے وقت وہ اس کو دیکھتے، پھر کسی سے بات کرتے۔ بلکہ میرے بڑے ابو، جن کو ہم چاہے سلامت علی کا نام ہم بڑے ابو کہتے تھے نا، تو ہم جوائنٹلی رہتے تھے ایک ہی گھر میں، تو چھوٹے ابو اپنے باپ کو کہ ہم چھوٹے ابو کہتے اور ان کو بڑے ابو، تو وہ کہتے ہو بھائی فرخ آج کام پہ جانا ہے، فتح علی نے تو سلام دعا نہیں لینی جب تک تو میں نے دیکھ لے گا۔ تو دوسرے یہ جب وہ پیدا ہوا تھا
تو وہ خود آتے اس سے دیکھنے. کسی بزرگ نے انہیں کہا تھا اس بچے کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم اس وقت نہ سمجھ تھی لیکن وہ آتے میں اور میرے سے چھوٹی بہن ہم آگے کوئی پیڑھی رکھ دیتی لوٹا دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی دیکھ کے بن جاتے ہیں جان سے. لیکن وہ گر جاتے لیکن وہ کمبل یا کپڑا منہ سے نہیں ہٹاتے جب تک اس کو نہیں دیکھتے. وہ اتنا پیارا تھا. یہ نصرت کے علاوہ میں فرق کی بات کر رہی ہوں. راحت علی خان کے والد اور یہ دونوں کا ہی تو کمبینیشن تھا. بالکل وہ کمبینیشن جو استاد فتح علی خان مبارک علی خان کا تھا یہی اللہ پاک نے آگے کمبینیشن بنایا. بہت ٹیلنٹڈ تھا میرا چھوٹا بھائی بھی لیکن وہ مؤدب تھا بھائی کا. وہ پاس بولنا نہیں ہے زیادہ بس ایسے کھڑے ہونا. اچھا وہ بالکل ان کے سامنے ہاں بہت احترام کا. حالانکہ خان صاحب میرے والد صاحب نے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں بس پیار سے. اب بہت کم بولتے تھے. جب گھر کے اندر آتے سب خواتین الرٹ ہو کے بیٹھ جاتی. لڑائی تو خیر ہوتی نہیں تھی. کوئی بحث بھی ہو رہی ہے تو بہنیں کہتی وہ بھائی آ گئے تو امی میری تو کچھ کہتی نہیں کوئی چپکے سے اپنے کام میں لگی رہتی. تو یہ ماحول تھا ہمارا. کوئی ایسا عمل دخل کسی اور کا یا ایسی کسی بات کے ہونے کا نہیں تھا. اور مردانے میں دیکھیں تو موسیقی اور راگوں کی فہاریں اندر گھر میں. میری پھپھو جو حافظہ کاریاں تھیں ان کی تلاوت کی آوازیں. تو دادی اماں وہ نصیحتیں کر رہی ہیں دعائیں مانگ رہی ہیں. میں نے رات کو ہماری عادت بن گئی تھی آل انڈیا ریڈیو سنتی 12 بجے تک. تو اس کے بعد سے نیند نہیں آ رہی ہے تو دادی کو جب بھی آنکھ کھلی ہے وہ بیٹھی دعائیں کرتے دیکھا. شاید ہر ماں یہی کرتی ہوگی لیکن ہم نے جو اپنے کنبے کے اندر دیکھا ہے اس ماں کو کوئی ایسی بات کرتے نہیں دیکھا. بس یہ نصیحت ہے. تو والد صاحب ایسے گزرتے تو انہیں کوئی بات یاد آتی. فتح لکھا یہ مجھے یہ فلاں چیز یاد آئی. اب ماں جی کیجے پھر سے کو بتا رہے. اب کنیز فاطمہ میرے سے بڑی تو انہیں کیجے کہتے یہ لگاتے تھے. تو مجھے نفیس سے پھیسے چھوٹی راجا سے راجے اور اس سے چھوٹی کو بلے. تو یہ لگاتے. ہم بھی ہنسی کے دیکھیں ابا جان کیسی یہ لگاتے ہیں سب کے آگے. لیکن ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی ان سے بات کر سکے. اسلام کیا ادھر ہو کے بیٹھ گئے. بس یہی چیز تھی جو ہمیں مؤدب بناتی تھی. کیونکہ وہ یہ جو ساری گفتگو میں آپ بتا رہی ہیں یہ عمل ان میں موجود تھا تو وہ آپ میں ٹرانسفر ہوا. اب اس میں دیکھ لیں وہ تربیت کس کی ہوگی. ان کی ماں کی یعنی میری دادی. بے شک وہ ایک سسٹم ایک بہت ہی اچھا سلسلہ چل رہا تھا. بہت ہی اچھا جو ہم نے اپنا ماحول دیکھا. نہ کہیں آنے جانے کا ضرورت تھی. ہم اسکول سے کالج سے آتے سیدھے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی اور یہ اپنے میں. اچھا یہ جو میں 6-7 سال کی عمر میں خان صاحب بڑے غلام علی خان دوسری ملاقات کہاں ہوئی ہے جب میڈم نور جہاں شاگرد ہوئی. اچھا ٹھیک. تو سمجھے یہ 56 ہوگا. ٹھیک ہے سن 56 کی بات. تو وہ تب بھی وایا افغانستان سے تشریف لایا. انہوں نے کہا پاکستان کے سبھی میوزک ڈائریکٹر موجود تھے لیکن ان کا فرمان تھا کہ جب بھائی فضل علی بھائی مبارک علی صاحب کو انوائٹ کریں. اچھا وہ نصرت بس چھوٹے سے تھے. پاکستان ٹائمز میں وہ تصویر آئی تھی. وہ شاگردی میں آ رہی ہیں جو بھی رسومات تھیں. اس کے بعد وقت گزرتا گیا. خان صاحب بڑے غلام علی خان اللہ کو پیارے ہوئے تو والد صاحب بھی رو رہے تھے. پھر استاد برکت علی خان وہ بھی ہم بہت شوق سے سنتی تھی ان کو. تو جس نے یہ انڈیا کے کلاسیکل گھرانے کے گانے والے تھے یہ شروع سے ہی میں اور میری چھوٹی بہن لازمی سنتی. اب یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم گاتی بھی تھی نہیں ہم نے سننے کا شوق تھا. تو والد صاحب بھی یہ دیکھتے تھے لیکن انہوں نے نصرت کو گائیڈ کی. ظاہرہ ایک دن ایسی کیفیت ان پہ آئی کہ ساری ہر طرف سے بے نیاز ہو کر 2 زانوں بیٹھے اور 10-15 دن
नमाज के काबे की रुख पे और चादर ओढ़ी हुई है। अल्लाह। तो हमें उस वक्त समझ नहीं आ सकी ये क्या, हम बच्चियाँ थी, लेकिन बड़ों को भी उस वक्त बड़ी परेशानी थी। तो इतनी देर में उन्हें मेरे चाचा से कहा कि कागज़ कलम लाओ। कागज़ कलम लाए, उन्होंने कहा कि तना बनाओ, दरख्त का तना बनाया, ऊपर बड़ी टहनियाँ, फिर छोटी शाखें, पत्ते, फिर कहा कि यहाँ किसी ने मेरे लगाया है, यहाँ। अच्छा। तो भाई कहने लगे भाई ये मुझे दे दे। पकड़ लिया, नहीं तुम इसके अहल नहीं हो। मेरी बातों में ना कुछ किसी के साथ इख्तलाफ भी आ जाएगा, प्लीज ओमिट कर। नहीं आप। हाँ जी। तो और ये था मेरे चाचा जान के साथ, लेकिन वो काबल किसको समझा जब उनकी डेथ हुई। अच्छा, बीमारी के दौरान तो न हाय न हुई, क्या कहते थे, नमी दाना। नमी दाना। हाँ। ताया ने पूछा कि फतेली क्या हाल है, शब जाए कि मन बूदम। और ये जो मिसरा है ना, शब जाए कि मन बूदम, हम ये समझ रही थी, और भी समझने वाले समझते होंगे, तो बस यही बताते ना। इतनी शदीद तकलीफ में फिर ये इनको लेके गए, सदर अयूब का दौर था, वो जिना हॉस्पिटल में, वहाँ पे जो वो मशीनरी थी इलाज के लिए, उस वक्त वो स्टार्ट किया था जिना हॉस्पिटल में। वाले साहब वहाँ गए, उन्होंने कहा आपका फ्री इलाज होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फ्री नहीं करवाना, और बहुत से सारे लोग डिजर्व करते, आप उनका कीजिए, अल्लाह ने मुझे दिया हो। यही खान साहब नुसरत का फिक्र था। जब नवाज शरीफ ने कहा कि हम आपका इलाज करवाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होगा, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से आप उन लोगों को दीजिए जो मुस्तहिक है। तो अल्लाह का दिया बात कुछ है, ये इट इज़ नॉट बोस्टिंग, इट इज़ रियलिटी। तो ये जो सारा सिलसिला है, हम अब वो बचपन से दोबारा आगे आते हैं। हाँ जी, मुझे थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए उस्ताद नुसरत अली खान साहब के हवाले से। और ऑफ कोर्स हम क्योंकि बात चल रही है तो उस्ताद फारूक अली खान साहब की भी बात करेंगे, क्योंकि उन दोनों का एक कम्बिनेशन बड़ा इम्पोर्टेंट था। इनके बचपन में इनको शौक उस वक्त से था, एक तो बाय डिफॉल्ट हो रहा था चीज़ों का, वो जैसे आपने बताया कि स्कूल में बैठे हुए उंगलियां चल रही हैं, वो तो उसमें था ना बचपन से। हाँ। लेकिन वो उनको अगर कहते हैं भजन, इधर नहीं आते थे। तो सोते में मेरे दाएं तरफ फर्रुख सो रहा था, बाएं तरफ नुसरत। अच्छा, उसे मैंने नींद में आराम करते देखा। अच्छा। मैं घबरा गई, मैंने कहा ये डर रहा है। उसे मैंने उठाया, मैंने कहा क्या बात है, डर रहे हो? नहीं। मेरी तरफ देखा, फिर सो गया, फिर वही कैफियत है। अच्छा। इधर मैं भी ख्वाब में देख रही हूँ कि मेरी दादी अम्मा, वालिद साहब, साद बाबा जी, ख्वाजा दीवान साहब ये तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हमारे घर के एक सेंट के 3-4 दरवाजे थे, तो एक दरवाजे में से मैंने उनको अंदर आते देखा। तो उसके बाद वो वज़ू करने लगी। अच्छा, ये आम सी ख्वाब नहीं है ना, लोग इसको यकीन नहीं भी कर सकते। लेकिन उस वक्त उन्होंने आके ना ऐसे ऐसे थपथपाया उसको। अच्छा। खान साहब को तो आंख खुली तो यूँ हैरान हो के देख रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ कोई बिशारत हुई है, कुछ तो नजर आ रहा है उनको। तब से नुसरत ऐसा नहीं रहा। अच्छा, उस रात के बाद से हाँ जी, काया पलट गई। काया पलट गई। और हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटे, जो बात वैसे कम करते, जब बीमारी के आलम में हम बेटियों को पास बैठने का मौका मिला, ये उस दौरान की बातें हैं। एक तो मैंने पूछा, मैंने कहा अब्बा जान, ये मौसीकी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उन्होंने कहा जी पाकीज़गी। पाकीज़गी? पाकीज़गी कैसी? ज़हन की, दिल की, जिस्म की, रूह की सबसे पहले। इसके लिए पाकीज़गी बहुत अहम है। तो जिस बंदे के ये ख्याल आता है वो खुद कितना पाकीज़ा होगा। इमेजिन दिस। किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं कही, तो इसी खामोश तबीयत में ही इन्होंने दुनिया को मनवा लिया। रेडियो स्टेशन पे बहुत सारे लोग थे,
जो इनसे जेलस भी थे, हिट भी करते थे, लेकिन उनको मनवाया है कि वो मानने लगे। मियाँ साहब का खिताब दिया उन लोगों ने, जिनमें से बड़े नुमायाँ हस्तियाँ हैं उस्ताद सादिक अली मांडूहा और उनके बेटे हैं उस्ताद गुलाम हैदर खान। मैं PTV के शोज में बल्कि मैं ज़्यादा देखती हूँ उसको, और म्यूज़िक का प्रोग्राम ख़ास तौर पे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं क्लासिकल गायकी को, तो हम भी नाकल शकल रखते हैं, हमें समझ आती है और कोई बात नहीं है। नहीं, मैं दावा नहीं कर सकती, यही तो वो कामयाबी का रास्ता है जो इख्तियार किया। इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, तो आपने हमने उस्ताद सलामत अली खान को देखा बैठक में वाले साहब से फैज़ हासिल करते। उनके तो घराने के साथ हमारा बहुत करीबी साथ था, रिश्तेदारी भी थी। उन्होंने हमें गोदियों में खिलाया हुआ है। जो लोग ये समझते हो कि जी नहीं, गोदियों में खिलाया हुआ वो बैठक में, आखिर घर के अंदर इतना आना जाना था। तो मेरे से छोटी जो पहले फौत हो गई मेरे से, तो उसको कहते थे मोरनी। वो बड़ी वो तोतली सी बोलती थी, बिल्ले। तो बरसी पे सुनते। लास्ट में अब आगे जो सीट उसने कहना कि मैंने आगे बैठ, इतना पोस्टर था उसका छोटा सा, आगे बैठती। धूप हो जाती सारी रात, म्यूजिक हो रहा पूरी रात से, तो सुबह जाके उनकी बारी आती, धूप निकल आती, हम धूप में बैठी होती, लेकिन उन्हें सुनना हमें बड़ा शौक था उनका। उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, और इसके बाद उस्ताद अमानत अली खान। ये हमने देखा है, मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन इतना क्लोज नहीं हुए ना सही, लेकिन है तो खान साहब ने इनवाइट तो किया है ना। हत्ता कि मैं आपको ये बताऊं कि मैडम नूरजहां भी ख्वाहिश रखती थी कि मुझे इनवाइट किया जाए, लेकिन वो प्योर एंड प्योर मेल साइड का प्रोग्राम था, उसमें उनको इनवाइट नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता 93 में निदा फातिमा की बर्थडे जो सरीना में सेलिब्रेट हुई है, उसमें वो तशरीफ लाई हैं। अच्छा। तो खान साहब की बेटी निदा फातिमा जो आजकल कनाडा में है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि बचपन की कोई ऐसी शरारत? हाँ जी, खान साहब एक मुनफरिद आदमी थे, तो उनकी बचपन की शरारतें भी मुनफरिद ही होनी चाहिए, तो उसके बारे में कुछ याद है आपको कि वो क्या, कुछ ऐसा वाकया, कुछ ऐसी चीज? वाकया तो बहुत सारे हैं। तो जो ज़्यादा नुमाया है ना, मैं वो सुनाऊंगी। एक खान साहब को मारका से पड़ी, हालांकि उसने कभी कोई बदतमीजी या कोई ऐसी बात कभी नहीं की थी। वो बहुत प्यारा बच्चा था, लेकिन जब ज़रा सा 9th में आया तो दूसरे लोगों के साथ फिल्म देखने चला गया। अच्छा, फिल्म देखने चले गए? शौक था फिल्म देखने? शौक, बहुत शौक था। यहाँ पे फैसलाबाद में ख़वातीन का होता था शो, लगता था संडे के संडे, हम भी जाते थे। उनको अंदर नहीं आने दे रहे, तो मेरी फूफियाँ खालाएँ, उन्होंने पान मंगवाने उनसे। अच्छा, तुम पान लेके आओगे तुम एंटर करवा लेंगे। अच्छा। अब वो गेट कीपर था ना रीगल का, उसने रोका, उसे पता नहीं था पहले, तो रोका तो उसे बाहर निकाल दिया। वो चुपके से बाहर खड़ा है, तो मेरी ममानी फूफियाँ खालाएँ आई, उसने ऐसे मारा उसको थप्पड़, वो जूतियाँ लेके उसको वो पिटाई की। तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, और तुम्हें पता नहीं ये बच्चा कौन है। फिर कहा जी उसने सॉरी किया, मुझे नहीं पता था ये खान साहब का बेटा है। अब शौक ये था फिल्मों का, हमारे अपने कज़न से उनके साथ तनवीर अजहर, इनके साथ वो फिल्म देखने चला गया। वापस आए तो अब्बा जान ने पूछा कहाँ गए थे, कहते कुछ नहीं बताया जी, यही था। नहीं, कहाँ थे? अब वो नहीं बता रहा, डर के मारे तो उसकी पिटाई शुरू हुई। कैसे? ये बांध जो होता है जैसे चारपाइयाँ बनाते हैं, ऐसे उसके हाथ बांध के, अच्छा। यहाँ से रस्सी से बांधा, फिर बरामदे से एक वो किली थी उसके ऊपर लटकाया, नीचे से जो चारपाई थी या पीढ़ी थी उसको खींच लिया। अच्छा। अब वो लटक रहा।
ہم سب اندر چھپی ہوئی ہیں, ہماری ضرورت نہیں ہے تاکہ دادی اماں کی بھی. اور یہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی آپ اس پہلی طرح کی دفعہ سزا؟ پہلی دفعہ کبھی بھی نہیں کیا سب. تو اور ہاکی لے کے اس کے ٹخنوں پہ مار رہے ہیں, اور اس کا حوصلہ دیکھیں, آواز بھی نہیں نکال رہا, صبر دیکھیں اس کا, اللہ. ہائے بھی نہیں کہا. تو میری دادی اماں تڑپ کے باہر ہی پھنسے لی, یہ کیا کر لیا میرے بیٹے کو مارنا. تو کہتے ہیں اماں آپ اندر چلیے, میرے سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اللہ. تو نہیں اتارا اسے. پھر تایا جان مبارک علی خان آئے, انہوں نے جھڑکا, یہ میرے بیٹے کو مارنے لگے تم, ایسی سزا دی ہے تم نے. انہوں نے آ کے نا ایسے, وہ کونی سے ایسے کیا کرتے تھے زور سے. تو پھر کھولا اس کا, اب وہ نا بے ہوش ہو کے گرا, خون نکلا. تو اب ان کا دبدبا یا ان کا روب کسی کو بات کرنے نہیں دے رہا. ہم بہنیں اندر ہی بیٹھی رو رہی ہیں, تو اس کی اتنی تکلیف ہوئی. خیر وقت بیتا, وہ ہی اس کی پہلی اور آخری مار تھی. بلکہ اس کو کبھی انگلی بھی نہیں کی تھی. بس یہ چیز انہیں پسند نہیں آئی کہ ایسے فلم دیکھنے خود بخود نہیں جانا. وہ جب وہاں ہوتے پاکستان میں خود لے کے جاتے تھے. اچھا, آپ کو کب یہ, آپ بہنوں کو یہ کب اندازہ ہوا کہ یہ ایک عام بچہ نہیں ہے, عام بندہ نہیں ہے, یہ کب, اس کا احساس کس عمر میں ہوا ان کی؟ بس یہ جو میں نے بتایا نا کہ میٹرک میں تھا, اچھا بیٹھا ہے, لیٹا ہے, تو یہ پاؤں کا انگوٹھا ہل رہا ہے, یوں انگلیوں سے ایسے بجاتا ہے, کیونکہ وہ طبلہ کا لے کا جو پکا ہے, اس جیسی لے تو میں نے کسی میں بھی نہیں دیکھی, کسی استاد میں نہیں دیکھی. مانا تو استاد شوکت حسین نے, اچھا, جن کو ہم مانتی ہیں, جن کو ہم نے سنا ہے. تو اب جو لے کی بات, ہم کلاس میں بیٹھے ہیں تو انگلیاں یوں کر رہے ہیں. ان کے ٹیچر نے ہم سے کمپلینٹ کیا. میری بڑی بہن کے, میرے بہنوئی کے دوست تھے, وہ گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ صابر یہ اس طرح کرتا پنجی خان. تو کیا ہوا, کہتے جی اس طرح, مجھے پتہ نہیں انگلیوں سے کیا کرتا رہتا ہے, یوں 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 کرتا ہے. اچھا رات کو گھر میں سوتا تو یوں انگوٹھے کا پاؤں ہلتا رائٹ سائڈ. اب یہ تب ہمیں اس میں کچھ وہ بات نظر آنی شروع ہو گئی تھی کہ یہ کوئی بات ہے جو لے دکھا رہا ہے, جو بچہ بچپن سے دکھا رہا لے, وہ شروعات ہو چکی. شروعات تو بچپن میں ہم نے ماں کی گود میں دیکھی تھی. بالکل صحیح. اب جو ابا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے, گانے کی طرف اس طرف مائل نہیں تھا, تو برسی پہلی 65 کی ہوئی ہے, اس میں پرفارم نہیں کیا. وہ 66 میں آ کے اس نے پرفارم کیا ہے, جبکہ اس کا اسٹارٹ تھا. تایا جان, دونوں تایوں نے اسے بیک اپ کیا. اسے بیٹھک میں ادھر تصویر لگی ہوئی ہے ان کے بھائی کی, ہمارے باپ کی, رو رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ بھی تم آواز لگاؤ, آواز لگاؤ. اب اس نے, یہ میریکل ہے جی, اس نے آواز لگانی شروع کی. تو کیسی, اب لے کاری بھی کر رہا ہے. ہمیں خود نے یہ بات سمجھ آئی, یہ اللہ کا, مولا کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. بے شک بے شک. تو اس کے بعد اس نے اسٹارٹ کیا, تایا کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوا. تو جوگی نال جانا پہلی وہ ہٹ ہوئی, تو پوچھنے لگے کہ آپ نے سنی قوالی. ایک بات یہ بڑی ان میں تھی, بڑی بڑے پن کی, کبھی برا نہیں منایا, تبصرے کو کبھی برا نہیں منایا. تنقید بہت ضروری ہوتی ہے. تو ہم کہتی کہ بھائی آپ کی جو گانا ہے آپ کا, وہ ہمارے بڑوں کو ہمارے کانوں میں رچا بسا ہوا ہے. جب ان کو کانوں میں سے نکالنے میں کامیاب ہوگے تو پھر ہم مانیں گے آپ کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مطلب وہ ایک شناخت چاہیے جو الگ ہو. واہ واہ. تو اس نے یقین کر, اس نے کبھی برا نہیں منایا, کبھی نہیں. لیکن آپ نے چیلنج دے دیا مسکرا کے نا, تو یوں. واہ 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 واہ. آج تو کوئی تنقید برداشت نہیں کرتا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اس کے بڑے پن کی بات ہے نا,
کبھی کبھی ہم بہنوں کو لے کے کیا آؤ بیٹھے چگلیاں کریں، بڑی مذاقیہ سی بات ہے. تو راجا اور میں چھوٹی تھی، کہنا دیکھو یہ آپ نے چگلیوں کو شروع کر دیا بات، یہ کیا بات ہے. میرے سے بڑی بہن اونچا سنتی تھی، ان کو لے کے بیٹھ جاتے. ویسے ہی باتیں. اچھا آپ کیا کرتی ہیں، راجے کیا کرتی ہیں آپ جی، مجھے بتائیں. ساری رپورٹ لیتے ان سے. پھر ہمیں مذاق میں ڈانٹتے. اب چونکہ وہ اللہ پاک نے اس کو بڑا بنایا تھا، تو بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہی ہوتے ہیں. واہ واہ، بھائی چھوٹے ہی ہوں تو بڑے ہی ہوتے ہیں، وہ بڑے ہی ہوتے ہیں. ہم نے ان کو بڑا دیکھا، بڑا پایا. بہت محبت کرنے والا شخص تھا، بلکہ اور فرق تو وہ لاڈلا تھا. اچھا اس طرح چھوٹ بھی جاتا کبھی ایسے، وہ ناراض ہو جاتا، لیکن جب اس کو مناتی تو مان بھی جاتا. بہت پیاری طبیعت کا مالک تھا وہ. اور وہ شروع سے ایک بات مجھے بڑی اچھی یاد آئی ہے کہ ہمارے خاندان سے 5-6 جو دور گزرے، اس کے بعد ایک دور آیا جہاں صاحبداد خان، خلقداد خان کا نام آیا ہے. صاحبداد خان کے کنبہ جو ہے ادھر پاک پٹن میں بھی ہے، فیصل آباد میں بھی، بابا جی خلقداد خان کا نام. تو بابا جی خلقداد خان سے میرے والد صاحب ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے، میٹھی سریلی آوازیں ہیں جی ان کی بھی ماشاءاللہ سے. میں بتاؤں گی کہ میرے ماموں کی دوسری بیٹی بھی وہیں پہ اس کی شادی ہوئی، بچے وہ بھی اس لائن میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ بابا جی خلقداد خان کی خاندان میں سے، لڑی میں سے سب سے میٹھی اور سریلی آواز ہے مولوی صاحب کی، طاہر مبارک علی خان. ان کے بعد میٹھی سریلی آواز ہے بھائی اقبال کی، میرے بڑے ماموں کی. اور تیسری اس کی ہوگی یہ پروفیسر فرق کے لیے، وہ 4-5 سال کا. اچھا یہ اس وقت ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہوگی آواز. اب اسے خود نہیں پتا تھا، کیونکہ ہم کبھی دیکھتے آواز میں گاتا وہ اتنی تیکھی اس کی سریلی آواز ہوتی تھی. تب وہ بچہ تھا، ایمن راگ گاتا، اے لڑی میں تو پیا کل نہ پڑت موہی گھڑی پال جائے. اور وہ یہ بہت سارے جو گانے والے کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میری ان کو کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا اپنا بیان ہے، اپنے خاندان کا بیان ہے. کسی سے کوئی گرج نہیں ہے ہماری. جو بھی گاتے ہیں سب اچھا گا رہے ہیں. تو یہ اس میں بات ہم بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ نصرت تو تھا نہیں ادھر. اب وہ دوسری چیز یہ کہ وہ سائنس گروپ پڑھ رہا تھا، تو اس کی پڑھائی بھی مشکل تھی. لیکن جب اللہ پاک نے جب اجاگر کرنا ہوتا ہے، ایک اچھے بندے کو لیتا تو دوسرا اس کو کمپنسیٹ کر دیتا. تو تب ہمارے گھر میں بہت اندھیرا چھا گیا تھا. یہ بتاؤں کہ جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کچھ لوگوں نے کہا جی بستی والوں کا چراغ گل ہو گیا، لیکن وہ گل ہوا، یہ اللہ کا نظام ہے. دیے سے دیا جلتا ہے، یہ جلتا رہے گا. اس کے بعد اللہ پاک نے یہ دیا ہی نہیں، بہت بڑی سچ رائٹ دی ہے. نصرت فتح علی خان کو اجاگر کیا. وہ بھائی جو اس کامیابی کی کنجی ہے اصل میں، اور وہ خاموش ہے. ٹھیک ہے، یہ ظرف بھی ایک بڑا ظرف. ان کا جو ایک گھر میں ایک عام ایک ڈومیسٹک لائف میں جو رویہ تھا، وہ خاموش طبیعت کا ہی تھا، یا وہ خاموش بھی تھے لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا جوکنگ مائنڈ بھی رکھتے تھے. بچپن سے ہیومر اور وہ سب کچھ بالکل تھی اس میں. کراچی سے ہمارے انکل لگتے تھے حبیب جالم صاحب، ان کے بڑے بھائی اشتاق مبارک خان، وہ تشریف لائے. ان کے بال وائٹ تھے اور ماشاءاللہ ہیوج بلڈ تھے. تو والد صاحب کے پاس ہی کارپیٹ پہ لیٹے تھے، سو گئے سنتے سنتے. تو نصرت اندر آیا تو کہتے ہیں
یہ نیو یارک کی بلڈنگ یہاں کیسے آ گئی؟ تو سب کا ہنس ہنس کے برا، بہت چھوٹا سا تھا اس وقت، تو ظاہر ہے اس کے کہیں کہیں اس کے سمٹم تو نظر آنے ہی ہوتے ہیں. تو یہ تھا، بس جگت بازی پسند بھی کرتے تھے. سینس آف ہیومر جو ہے یہ بھی اللہ کا عطا ہے، بالکل بالکل ایسی. اور یہ کوئک مائنڈڈ لوگ ہیں. اب دیکھیں کتنے شو میں آئے ہوئے ہیں لوگ ہیں، حالانکہ برا سمجھا جاتا ہے لیکن اس کو ریفارم کیا جائے تو بہت اچھی یہ صنعت ہے. تو وہ بھی رکھتے تھے، ہم لوگوں میں بھی تھا، جو ہمارے کچھ بڑے بھی تھے ایسے جو ہیومرسلی بات کرتے تھے، ان کا ٹون بھی ایسی ہو جاتی تھی تو سنتے ہی ہنسی آ جاتی، لیکن خاصا ویسے سیریس تھے. تو جب پڑھائی ابھی نامکمل ہوئی ان کی، جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس وقت وہ میں نے بتایا نا کہ والد صاحب ورد کیا کر رہے تھے، شب جائے کہ من. اب شاگرد احباب ساری ان کے گرد کھڑے ہیں، ہم بیٹیاں بھی ہیں پاس کھڑی، تو ورد کلمے کا ہو رہا، کلمے کے بعد یہ شب جائے کہ من. یہ اللہ پاک سب کو دے، عطا کرے یہ سینس یا یاد. تو نصرت وہ سامنے کھڑے تھے، جب آنکھیں بند ہونے لگی تو اس پہ نظریں ٹکی ہوئی تھی. اچھا اس کے علاوہ میں نے، اب چونکہ ہم اٹیچ تھیں والد کے ساتھ بھی، تو مجھے 2-3 خواب ایسے آئے تھے. ابھی والد صاحب دنیا سے جاتے ہیں 2-3 ماہ، ہاں جی 2-3 ماہ پہلے کے. تو ایک تو ہے کہ وہ ریڈیو اسٹیشن، یہ بات کی تو ہمیں حضور بابا صاحب کی آمد ہے، لیکن کچھ دیوانوں کے ساتھ جھگڑا تھا. تو ایسے ایک میں کھڑکیوں میں سے دیکھ رہی ہوں، ان کے قدم مبارک مجھے نظر آ رہے، میں یوں نیچے ہو کے زمین پہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ صحن، بہت کھلا صحن تھا ہمارا، اور پھر لکڑی کی سیڑھی لگی، وہاں پہ کھڑے ہیں 2-3 لوگ، اور نصرت وہاں ساتھ کھڑے ہیں، وہ لائنر پاجامہ پہنا ہوا، وائٹ کرتا. تو کوئی اس کا تعارف کراتے ہیں جی. اب میرے وہ اندیکھی ہستی، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے جھوٹ نہیں کہنا. تو کہتے ہیں جی سرکار یہ فتح علی خان کے بڑے بیٹے پیجی خان. اب وہ تھپکی دے رہے ہیں، آنسو گرتے دیکھے ہیں میں نے اس کے اوپر. ہاتھ نظر آیا مجھے، ہاتھ تھپکی دے رہے ہیں، دائیں طرف 7 دفعہ تھپکی دی ہے اور خود رو رہے ہیں، اور اس کے اوپر آنسو گر کے وہ گیلے ہو رہے ہیں، کپڑے اس کے نصرت کے بھی، کرتا یہاں سے بھی گیا. اب اس کے بعد مجھے ایک اور خواب نظر آئی، یعنی 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا، ابھی ان کی بیماری چل رہی ہے. تو ریڈیو پروگرام بچپن میں ان کے ساتھ جاتی تھی، تو جانا اندر سے جا نہیں سکتی، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے خوش ہو کے واپس آ جاتی تھی. تو میں پیچھے گئی ہوں، ان کا پروگرام ہے، ایک کمرے میں الاپ کر رہے ہیں والد صاحب، تایا جان ادھر ہیں، چھوٹے تایا جان. تو دروازہ جو ہے نا آدھا نیچے لکڑی کا، آدھا اوپر شیشے کا، اوپر سے میں اچھل اچھل کے دیکھ رہی ہوں. اب ماؤتھ پیس میں والد صاحب وہ قوالی کر رہے ہیں، تو گرین گیبرڈین کی اچکن پہنی ہوئی انہوں نے، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ گولڈن سی سنہری سی ہو گئی. اب اس میں سے شعائیں ایسے ان کے یہاں سے نکل رہی ہیں اور چہرے کو نمایاں کر رہی ہیں. اچھا اب چہرہ جو والد صاحب کا، تو دیکھتے ہی دیکھو پیجی خان کا. اور میں کہتی یہ تو پیجی خان کیسے بن گیا، پیجی خان کیسے بن گیا. اب دیکھیں حیرت کا مقام تو دیکھا نا ہم نے، حیرانی تو آئی. وہ ریاضت کیا تھی خان صاحب کی، جب شہرت کا مقام بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ میں اس وقت کی ریاضت میں اور پہلے کی ریاضت میں کیا فرق تھا؟ بڑوں کی بات جو سنی ہے والد صاحب کی، ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے پوری زندگی چاہیے، زندگی لگ جاتی ہے. کہ جو صحیح فنکار ہوتا ہے کچھ پا کے بھی یہ کہتا ہے کہ میں تو بھی نامکمل ہوں. تب ہمیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم اتنی فارورڈ مائنڈیڈ نہیں تھی، ایک گریسپنگ مائنڈیڈ تو تھی نہیں، لیکن ان کی بات ہم شوق سے سنتی تھی کہ اب پتہ نہیں والد صاحب کیا بتاتے. اب ہمارے کویشچن کا آنسر انہوں نے دیا ہے کہ پوری زندگی لگ جاتی ہے اس میں.
تب بھی بندہ اس میں مکمل نہیں ہو سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے، اور جو صحیح معنی میں فنکار ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو کمپلیٹ نہیں کہتا، نہ دعوے کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے وہی ثابت کرتی ہے اس کو، اور وہ محنت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یا اس کی ایج کے ساتھ ساتھ اس کے جو ذہن کے کونے کھدرے ہیں وہ بھرتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور وہ آگے سے آگے چلتا ہے انسان، وہ سفر اس کا جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے اور تا مرگ۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے جیسے بتایا کہ جیسے ان کی پیدائش پہ 1 مہینے کے جی شامل جی آنے تھے، بالکل اور بالکل۔ آپ نے وہ کون سا وقت دیکھا کہ ان کی ریاضت کا وقت جو ہے وہ ایک طویل وقت گزر گیا اور وہ اس سے باہر نہیں نکلے؟ وہ کیا، وہ کچھ ہے ایسا؟ وہ پہلے تو میں اپنے والد اور تایا جان کی بات کروں گی، خاص طور پہ والد صاحب، ان کا تو ریاض کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ دن چڑھا ہے، رات ہو گئی ہے، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی راگ بدلتا، ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلا ہے تو اس کے سروں نے اثر کیا ہے۔ تایا جان پہ تو خیر ہوتا ہے، بڑے بھائی تھے، بڑی ہارمونی تھی ان میں، تو ادھر سے ان کا گھر تھا، وہ دیکھے وہ آواز لگاتے آ رہے ہیں اسی راگ میں، اندر سے تایا جی سلامت علی خان آ رہے ہیں، وہ بھی آواز لگاتے۔ اب دیکھیں کہ والد صاحب کو تو کبھی ایسے جیسے کہتے ہیں کہ صفحے میں بیٹھ کے بیٹھ جاؤ فارغ ہو گئے، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی ریاضت جاری رہتی تھی، وہ جو انہوں نے بات کی نا، اس کے لیے پوری عمر چاہیے، وہ اس طرح نظر آئی ہے ہمیں۔ تو یہی سلسلہ چلا ہے، ہم نے ان کو آخری بیماری کے وقت میں، تب جب اللہ پاک کا نظام ہے عاجز کر دیا بیماری نے، تو پھر وہ لیٹے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے۔ ان کو شوق تھا انسٹرومنٹس کا، کہ تان پورا اور ہارمونیم تو ساتھ ہیں۔ اب ان کا ایک اور شوق تھا، بھی چندر بینا بجاتے تھے۔ اچھا، وہ میں نے ساز صرف ان کو دیکھا، اور دوسرے میں نے کوک اسٹوڈیو میں ایک انڈین خاتون کو دیکھا، ورنہ نہ ہمارے پاکستان میں نہ ہندوستان میں ہو سکتے ہیں، لیکن ادھر میں نے نہیں دیکھا کسی کو، تعارف بھی نہیں ہے یہاں پر، نہیں ہے۔ یہ بڑا مشکل ساز ہے، اور وہ بجاتے ہیں کیسے، وہ ڈبل تاریں ہوتی ہیں ان میں، وہ ایک وہ شیشے کا بٹا سا ہوتا ہے، اس پہ ایسے ایسے بجاتے ہیں، اور ان میں سے سر نکالنا کتنی بڑی بات ہے۔ یہ ہم نے اپنے والد کو دیکھا، سارے وائلنسٹ بھی تھے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو فلمی طرزیں انہوں نے کبھی نہیں، ان میں نے کمپوز نہیں کیا، ناز شریف کو تو قطعاً نہیں، لیکن چند ایک گانے جنہوں نے انہیں اٹریکٹ کیا، میڈم نور جہاں کا گانا چاندنی راتیں، اس میں انہوں نے ایک غزل گائی، ناز شریف گائی، اللہ سے کریں باتیں، یہ سب سے پہلے انہوں نے گائی ہے۔ اچھا اچھا۔ اور یہ جو ہے نا تاجدار حرم، یہ بھی میرے والد صاحب نے فرسٹ آف آل انہوں نے ہی گائی ہے۔